إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في مقام آخر: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. آج کا دور
بڑی مشکلات کا اور فتنوں کا دور ہے. ہر شخص کسی نہ کسی زاویے سے پریشان کن حالات میں مبتلا ہے. بالخصوص سب سے زیادہ ہر عام اور خاص کی زبان سے جو بات موضوع بحث ہے وہ مہنگائی ہے. اس دنیا میں اچھی زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو کرنسی ہے، جو پیسہ ہے، اس کے حصول کے تعلق سے اور اس کے صرف کے تعلق سے پریشان ہے. آج کے دور میں پیسے کی کیا ویلیو ہے، کرنسی کی کیا ویلیو ہے، ایک شخص کے زندہ رہنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص باخبر ہے کہ ایک ایک پیسے کی کیا قیمت ہے، کیا مقام ہے اس کا، اس کی کیا اہمیت ہے. ہر ملک کے اندر اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اچھے طریقے سے رہنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کرنسی متعارف ہے کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی کرنسی چاہیے. دنیا کی کرنسی یہ درہم و دینار اور ڈالر ہیں، ریال ہیں، پیسے ہیں، لیکن آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، عمل صالح ہیں. دنیا میں ہمیں دنیا میں جینے کے لیے کرنسی کی اہمیت اور ویلیو معلوم ہو گئی ہے کیونکہ حالات کا سامنا ہے. یاد رکھیے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور اس وقت آخرت کی کرنسی کی اہمیت اور ویلیو ہمیں اس وقت معلوم ہوگی کہ ایک نیکی کیا حیثیت رکھتی ہے، نیکی کا ایک کام کیا مقام رکھتا ہے، ایک عمل صالح اس کی کیا اہمیت اور منزلت ہے، وہ اس عدالت میں پہنچنے کے بعد معلوم ہوگا. لیکن اس جہاں کے سجنے سے پہلے اس جہاں میں بسنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے رہنمائی عطا فرما دی ہیں. حالات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، معاشرہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اس کی ایک الگ پہچان اور اہمیت ہے. لیکن جو رہنمائی اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دے دی ہے، وہ ایک مسلمان کے لیے یقین کے لیے کافی ہے. نیکی آج جو میرا موضوع ہے، ایک مسلمان اور مومن اسے حقیر نہیں جان سکتا. نیکی کا موقع اسے مل جائے، اسے حقیر جان کر وہ نہیں چھوڑ سکتا. بالکل اسی طرح گناہ کا موقع مل جائے، وہ چھوٹا سا گناہ کیوں نہ ہو، مومن آخرت کی عدالت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے کبھی کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا. آئیے ذرا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، کل قیامت کے دن ایک عمل، ایک نیکی، ایک اجر، ایک ثواب کا کام وہ ایک مومن کو کیا احساس دلائے گا. آج وہ ماں، آج وہ باپ، آج وہ رشتہ دار، آج وہ خاندان، آج وہ بہن بھائی، آج وہ بیوی، آج وہ شوہر جو ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. بالخصوص ماں جیسا مقدس اور عظیم رشتہ جسے اپنے بچے کی تکلیف ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہوتی. ماں باپ تو اپنا سکھ، اپنا چین، اپنا درد، اپنی تکلیفیں اپنے بچوں کی خاطر بھول جایا کرتے ہیں. لیکن ایسا موقع بھی آئے گا جب ماں کے سامنے روتا ہوا اس کا بیٹا آئے گا، روتا ہوا اس کا لگتے جگر آئے گا، باپ کے سامنے اس کا بیٹا آئے گا، رو رہا ہوگا،
चिल्ला रहा होगा और माँ से सिर्फ एक नेकी का सवाल करेगा, आज मेरा हिसाब व किताब है और मुझे एक नेकी चाहिए जन्नत में जाने के लिए, आप अपनी नेकियों में से एक नेकी दे दें। बाप से फरियाद करेगा, एक नेकी दे दें। बीवी से कहेगा, एक नेकी दे दो। बेटे से कहेगा, एक नेकी दे दो। भाई से कहेगा, एक नेकी दे दो। अपने खानदान वालों से कहेगा, एक नेकी दे दो। अपने दोस्त से कहेगा, नेकी दे दो। लेकिन उस मौके पर पहचान तो होगी, लेकिन उस वक्त किसी की फरियाद रसी करने वाला कोई नहीं होगा। 30वां पारा है सूरह अबस में, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनु युगनी। आदमी भागेगा, कहीं मुझसे मेरी मां नेकी ना मांग ले, मुझसे मेरा बाप नेकी ना मांग ले, मेरी बीवी नेकी का सवाल करने ना आ जाए, मेरा भाई सवाल करने ना आ जाए, मेरा बेटा सवाल करने ना आ जाए। क्योंकि उस वक्त उस आलम के अंदर कैफियत ही ऐसी होगी जिसने हर एक से उसे भुला दिया होगा। 29वां पारा सूरह मारिज के अंदर अल्लाह ताला ने एक और एहसास दिलाया है, युबस्सरूनहुम। उस वक्त एक दूसरे को तो पहचान हासिल होगी, हर एक दूसरे को पहचानेंगे। जिस तरह आज मुझे मालूम है ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे खानदान, सबकी पहचान है। युबस्सरूनहुम, उस वक्त भी पहचान कराई जाएगी। लेकिन क्या होगा, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आदाबी यौमिइदिन बि बनी। उस वक्त मुजरिम क्या कहेगा, ऐ परवरदिगार इस अजाब से बचा ले मुझे, मैं फिदिये में क्या देने के लिए तैयार हूं। मेरे भाई को ले ले, मेरी मां को ले ले, मेरे बाप को ले ले। ऐ परवरदिगार मेरे खानदान को जला के राख कर दे। व फसीलती हिल्लती तुवी वमन फिल अर्दी जमीहा, जिसने दुनिया में उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया आज पूरे खानदान को पेश कर देगा, अल्लाह इसे जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। हत्ता कि अल्लाह से यह भी ऑफर करेगा, वमन फिल अर्दी जमीहा, दुनिया जहां में बसने वाले सारे लोगों को परवरदिगार जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। अल्लाह क्या फरमाएगा, कल्ला, हरगिज़ नहीं। आज तो ऐसा नहीं होगा, आज तो ऐसा नहीं होगा। आज दुनिया के खजाने देने के लिए तैयार हो गया है, आज दुनिया को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया है। जब तो दुनिया में था तुझे कुरान के जरिए, नबी मुकर्रम के जरिए, अहले इल्म के जरिए, दाइयों के जरिए, हालात के जरिए तुझे ये पहचान करा दी थी कि एक नेकी की कदर व मंजिलत कल क़यामत के दिन क्या होगी। आज तो बहुत कुछ तैयार करने के लिए, पेश करने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन दुनिया के अंदर तो तुझसे सिर्फ एक नेकी का सवाल किया था। आज तो सब कुछ पेश कर रहा है। इन्नहा लज़ा, ये शोले वाली आग है, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, ये चमड़ी को, खाल को उधेड़ के रख देगी। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, दुनिया में एराज करते थे, बुलाया जाता था, सुनते नहीं थे, हक की तरफ दावत दी जाती थी, एराज करते थे, नेकी की पहचान कराई गई थी, मुंह मोड़ते थे, अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था, भागते थे, नमाज की दावत दी जाती थी, जी चुराते थे, खैर के काम की तरफ बुलाया जाता था, एराज करते थे। ये जहन्नम आज उन्हें पुकारेगी और बुलाएगी और अपने अंदर दाखिले की उन्हें दावत देगी। जहन्नम खुद उन्हें अपनी तरफ खींचेगी। और दूसरा वो शख्स व जमा फअवा, जिसने माल जमा करने की कोशिश की, बस माल बना लूं, दुनिया हासिल कर लूं, दुनिया की करेंसी की फिक्र थी, अच्छी जिंदगी अपने और अपने बच्चों की गुजार लूं, लेकिन वो करेंसी जो आखिरत में उसे निजात देने वाली थी, सुरखरू करने वाली थी, जिसने कब्र में भी उसके साथ जाना था और महशर में भी उसके साथ जाना था, जन्नत में दाखिले का सबब बनना था, उसकी कोई परवाह नहीं थी, बस जमा करता रहा, महफूज करता रहा। आज वो शख्स मैदान महशर में किसी काम उसकी ये जमा पूंजी काम नहीं आएगी और जहन्नम उसे पुकारेगी और अपने अंदर दाखिले की उसे दावत देगी। क्या खबर है? नेकी को मामूली ना समझना, एहसास होगा और एहसास दिलाया जा रहा है। नेकी नहीं थी
تو कुरान करीम की एक सूरत और भी है, सूरतों में से एक सूरत जिसका नाम है अल आराफ। जानते हैं आराफ कौन है? ये वो लोग हैं असहाबुल आराफ जिनके अदद, अमल के अदद को देखा गया और अमल के वजन को देखा गया तो जन्नत में दाखिले के लिए जो नेकियां थी और जो जहन्नम में ले जाने वाली बुराइयां थी, ये दोनों बराबर हो गई। अच्छे अमल और बुरे अमल दोनों बराबर हैं। अब जहन्नम में इसलिए नहीं भेजा जा सकता कि अमल कम नहीं है, बुराइयां नेकियों से ज्यादा नहीं है। जन्नत में भी नहीं भेजा जा सकता इसलिए कि इसका अमल बुराइयों से ज्यादा नहीं है, नेकियां ज्यादा नहीं है। तो उन्हें जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दीवार के अंदर, जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दीवार हायल करके उनके वहां रखा जाएगा। जन्नत की तरफ देखेंगे, एहसास होगा काश नेकी का मौका मिला था लेकिन मैंने वो सुन्नत छोड़ दी, मैंने वो अमल देखा था, वो अमल क्यों छोड़ा मैंने? आज वो एक नेकी कर लेता, किसी के साथ भलाई का मौका मिला था, मैंने उसे छोड़ दिया। सच बोलने का मौका था, सच्ची गवाही का मौका था, किसी के साथ खिले चेहरे के साथ मुलाकात का मौका था, मैंने वो नेकी छोड़ दी। आज अगर वो एक नेकी होती तो मैं जन्नत में चला जाता। दिल में हिर्स हो गया परवरदिगार जन्नत में भेज दे, लेकिन पेश करने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह उनके चेहरों को जहन्नम की तरफ करेगा और कहेंगे रब्बना ला तजअलना मिनहुम, ऐ परवरदिगार इसमें दाखिल ना करना, ऐ परवरदिगार इसमें दाखिल ना करना। पहले तो उन्हें एहसास दिलाया गया, उसके बाद अल्लाह अपने फजल से उन्हें जन्नत में बिलाकर दाखिल करेगा। लेकिन हमें क्या सबक दिया कि अगर नेकियां और बुराइयां बराबर भी हो गई तो भी जन्नत में जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा अल्लाह के फजल और रहमत का, वगरना नेकी का वो मौका जो दुनिया में तुम्हें मिल जाए उसे कभी छोड़ना मत। एक नेकी काफी होती है जन्नत में पहुंचाने के लिए और एक बुराई काफी होती है जन्नत के छिन जाने के लिए। जो जहन्नम में चले गए, अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तवून, क्या जो फासिक और फाजिर है और जो मोमिन है और साले है दोनों बराबर हो सकते हैं? नेकी और बुराई कभी बराबर नहीं हो सकती। नेकी करने वाला जन्नत में जाएगा और बुराई करने वाला जहन्नम में जाएगा। और बुराई जब करेंगे जहन्नम में पहुंचेंगे, अब चिल्लाने की आवाजें आएंगी। कुरान करीम में ये आवाजें भी नकल की हैं, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नामल सालिहा गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल। चिल्लाएंगे, शोर करेंगे, आवाजें बुलंद करेंगे, ऐ परवरदिगार एहसास हो गया, एहसास हो गया, अब हम वो बुरे काम नहीं करेंगे जो किए हैं, हमें तो वापस भेज दे। लेकिन वापसी का कोई चांस नहीं है। अगर वापसी होती, अगर दुनिया में वापसी का मौका अगर किसी को मिलता तो वो सिर्फ शहीद था, लेकिन शहीद को भी ये मौका नहीं दिया गया कि दुनिया में जीने का, दुनिया में वापस आकर शहादत के हुसूल के लिए वो दोबारा अमल कर सके। मौका एक ही मिलता है और वो खत्म हो गया। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाकुमुन नज़ीर, क्या तुम्हें उम्र नहीं दी थी हमने? 60 साल, 70 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, ये उम्र तो है। नसीहत हासिल करने वाले ने नसीहत हासिल कर ली। फदूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, आज तो सिर्फ अदाब ही चको, क्योंकि जालिमीन का कोई मददगार नहीं है। एक और जगह फरमाया वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। गर्दनें झुकी भी होंगी मुजरिमीन की, अमल नहीं किया था, अमल का मौका था, अमल की नसीहत थी, अमल का पैगाम था, खैर के काम करने की दावत थी, नमाज की दावत दी, नेकियों की दावत दी, लेकिन तवज्जो नहीं की, एराज किया, मुंह फेरा। आज अल्लाह से कह रहे हैं परवरदिगार अपनी आंखों से देख लिया है नेकी की क्या वैल्यू है।
آخرت میں وہ کرنسی جو عمل صالح کی صورت میں پیش کرنی ہے اس کا کیا مقام ہے پروردگار دیکھ لیا ہے. فرجینا ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحہ ہم نیک کام کر کے آئیں گے. انا موقنون اب یقین ہو گیا ہمیں، اب یقین ہو گیا ہے کہ برائی کا نقصان کیا ہے اور نیکی کا موقع ملے اور نیکی نہ کرے اس کا نقصان کیا ہے، اور نیکی کا موقع ملے اور نیکی کر لیں تو اس کا انجام اور اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت ہے. ہم یقین کر چکے ہیں، پروردگار بس واپس بھیج دے. اللہ کیا فرمائے گا؟ فذوقوا بما نسیتم، جس بات کو تم نے بلا دیا، یاد دلایا گیا تھا، یاد دلایا گیا تھا. انہی ممبروں سے تمہیں قرآن و حدیث کے ادلہ سنا سنا کر کہا گیا تھا نیکیوں کو یاد کر لو، نیکیوں کو سبق کو سیکھ لو، نیکیوں کے موقع کو ضائع نہ کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کی طرف آ جاؤ، نیکیوں کا کوئی موقع ملے اسے ترک مت کرو. تمہیں سبق پڑھایا گیا تھا، تم بھول گئے تھے، آج پروردگار بھی تمہیں جہنم میں ڈال کر چھوڑ دے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے اعراض کرو گے، اللہ تمہارے رزق کو بھی تنگ کر دے گا، اور کل قیامت کے دن جب تمہیں اٹھائے گا تو اندھا اٹھائے گا، نظر نہیں آئے گا. اے پروردگار دنیا میں جب میں تھا تو نظر آتا تھا، آج کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا تھا، ہماری طرف تیرا دل نہیں لگتا تھا، ہمارے لیے ٹائم نہیں تھا، عبادت کے لیے فراغت کا موقع ملا لیکن عبادت نہیں کی. دنیا میں تجھے نظر آئے یا نہ آئے لیکن ایسا مورث، ایسا اعراض کرنے والا کل قیامت کے دن اندھا ہوگا اور جہنم میں ڈال کر اسے چھوڑ دیا جائے گا. ربی اخرنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ایک اور جگہ فرمایا جب روح قبض کی جائے گی، اب اس سے پہلے تو احساس نہیں تھا نیکی کا، نماز پڑھ لوں، صدقہ کر لوں، زکوٰۃ دے دوں، کسی کے ساتھ تعاون کر دوں، خیر اور فلاح کے اور بھلائی کے کام اس کے سامنے تھے، اس کا دل نہیں لگتا تھا ان کاموں میں. اب جب فرشتوں کو دیکھا روح قبض کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں، اب اللہ سے 1 سیکنڈ مانگے گا، 1 منٹ مانگے گا، اے پروردگار تھوڑا سا وقت دے دے، میں صدقہ کر لوں، اکم من الصالحین، بس میں نیک بننے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، چند گھڑیاں دے دے، 1 دن دے دے، آدھا گھنٹہ دے دے، رکوع کر لوں، سجدہ کر لوں، مسجد میں آ کر جھک جاؤں تیرے سامنے، رکوع کر سکوں، صدقے کا ایک چیک لکھ سکوں، صدقے کا حکم دے سکوں، بیٹے کو بلا کر صدقے کا کہہ سکوں، بس موقع دے دے. اللہ کیا فرمائے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تمہارے کردار کو اللہ جانتا ہے، اب تمہیں 1 لمحے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اولم نعمرکم، موقع نہیں دیا تمہیں؟ جسے 60 سے 70 سال کی عمر مل جائے، اب انسان کے پاس اللہ کے ہاں عذر کو پیش کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ایک اور جگہ فرمایا رب ارجعون، اے پروردگار بس واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نے عمل صالح چھوڑے ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، روزے رکھنا چاہتا ہوں، قربانی کرنا چاہتا ہوں، سچ بولنا چاہتا ہوں، رزق حلال کمانا چاہتا ہوں، لوگوں سے نفرت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بھائی چارہ قائم کرنا چاہتا ہوں. اے پروردگار سارے عمل کروں گا. اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس یہ منہ کی باتیں ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، اگر انہیں موقع بھی دے دیا جائے تو یہ بدنصیب لوگ وہی کریں گے جو اب کر رہے ہیں. ان کا کردار ایسا ہے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا جاؤ دفع ہو جاؤ جہنم کے اندر، تم ہم سے بات نہ کرو.
اس قدر اللہ کے غضب کی کیفیت ہوگی ان انسانوں سے جنہوں نے آخرت کے تعلق سے اعمال صالحہ موقع ملنے کے بعد بھی غنیمت تھی ان کے پاس کہ وہ فائدہ حاصل کر سکتے تھے لیکن اعراض کرتے تھے، دینداری اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، دنیا کی جدت میں آ کر، روشن خیالی میں آ کر دین کو، دینداری کو، دیندار لوگوں سے اعراض کرتے تھے۔ آج ان سے بھی وہ پروردگار انتہائی زیادہ غضبناک کیفیت میں ہوگا۔ وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جب تولا جائے گا، میزان بھاری ہو گیا تو کامیابی یقینی ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کا میزان ہلکا ہو گیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر کے اس ناکامی کو اپنے نصیب میں کیا ہے۔ اس آیت پر کبھی غور کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر اچھا کام کیا ہوگا سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی سامنے آ جائے گی اور اسے میزان میں تولا جائے گا۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے، چھوٹی سی بھی نیکی ہو نا، چھوٹی سی ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، اس نیکی کے کرنے کی وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ نیکی کی ہے آپ نے، کر گزرے، میزان میں تولی جائے گی وہ اور آپ کے سامنے آئے گی، ہو سکتا ہے یہی نیکی آپ کو جنت میں لے جائے۔ اور کہیں اگر برائی کا موقع مل جائے، وہ چھوٹا سا گناہ کیوں نہ ہو، چھوٹی سی حرکت ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اسے مت کر گزریے، کیونکہ یہ برائی پیش کر دی جائے گی اور ہو سکتا ہے یہی برائی آپ کو جہنم میں لے جائے۔ آج قدر ہے نا 1 روپے کی، 1 روپیہ چھن جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، 1 روپے مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، 1 روپے کی مارکیٹ کے اندر مہنگائی آ جائے تو کتنا طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ یہ طوفان بھی آخرت میں کھڑا ہونے والا ہے۔ 1 روپے میں ایک نیکی اگر کم ہو گئی تو انسان کے لیے طوفان سے کم نہیں ہوگی بات، اور اگر برائی سے ایک نیکی بڑھ گئی تو وہ انسان کے لیے کسی خوشی سے کم نہیں ہوگی بات۔ اس لیے یہ حدیث جس کی یہ تمہید تھی، اور وہ حدیث یہ ہے، لا تحقیرن من المعروف شیئا، زندگی میں کبھی بھی ہرگز کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ جاننا۔ مثال کیا دی ہے آج کے دور کے لیے ہے، شاید پہلے اس کی حدیث کی پڑھتے وقت اس قدر کیفیت سامنے نہیں آتی تھی، لیکن آج کے دور میں آتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا۔ یہ تمہاری ملاقات کھلے چہرے کے ساتھ، جس سے تمہاری ملاقات کی وجہ سے تمہارے بھائی کے چہرے میں خوشی آ جائے، اسے فرحت اور سرور مل جائے، کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہی نیکی تمہیں جنت میں لے جائے۔ بڑا فاسٹ دور ہے، وسائل اس قدر تیز ہو چکے ہیں، ایک گھر کے اندر رہنے والا انسان اپنوں سے ملاقات کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، قریب ہونے کے باوجود بھی سب دور ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے ترستی ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد سے ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ وہ محفلیں، وہ گفتگو، وہ ملاقاتیں، وہ پیار و محبت کی باتیں، وہ دکھ درد سب ختم ہو چکے ہیں۔ اگرچہ دور جدید ہے لیکن جہالت واپس آ رہی ہے، دور جاہلیت واپس آ رہا ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام میں ہے اپنائیت کا احساس، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے، مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں لفظ اخ استعمال کیا ہے، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، وہ بھائی کون سا؟ سگا بھائی، اللاتی بھائی باپ کی طرف سے، اخیافی بھائی ماں کی طرف سے، وہ خاندان والا بھائی ہو، قبیلے والا ہو، دوست والا ہو، اجنبی ہو، کسی سے بھی ملو، ملتے وقت
मुलाकात करते वक्त मुसाफा करते हुए अपने चेहरे में मुस्कुराहट ले आना। अगर तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे भाई की मुस्कुराहट आ गई तो ये तुम्हारे जन्नत में दाखिले के लिए नेकी भी तुम्हें काम आएगी। आज मैं तो मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं हूं, आज मैं पूरा सलाम करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसका माना है कि मुझे नेकी का एहसास नहीं है। इस हदीस में चंद मिसालें दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं। ला तहकीरन्ना, यह मुअक्कद जुमला है। मुअक्कद जुमला कसम के करीब करीब होता है। जिस तरह हम कसम खाकर कोई बात करते हैं, अल्लाह की कसम इस बात पर यकीन कर लो, और यह मुअक्कद जुमला भी उसी तरह, ला तहकीरन्ना, हरगिज हकीर ना जानना। मिनल मारूफ, नेकी का काम। मारूफ किसे कहते हैं? अल मारूफ कुल्लु मा यारिफुहु कुल्लु ज़ी अक़लिन व अहलुल फ़ज़्ल वला युनकिरु अहलुल फ़ज़्ल। जैसे हमारा उर्फ और हमारी शरीयत मारूफ कहे, हर नेकी का काम मारूफ है। उर्फ के अंदर उसे अच्छा जाना जाता है और शरीयत ने उसकी तारीफ की है, शरीयत ने उसे पसंद किया, वो मारूफ है। वो छोटा है या बड़ा, किसी काम को हकीर ना जानना। उसके बाद कहा शैयन, किसी काम को। शैयन नकिरा है, इसका इतलाक छोटी चीज और बड़ी चीज पर होता है। वो चीज बड़ी है, हकीर न जानना, वो चीज छोटी है, हकीर न जानना। यहां एक इबारत महजूफ है, वो ये है ला तहकीरन्ना मिनल मारूफी शैयन अला कुल्li हालिन काइनम मा काना। हर हालत में और हर नेकी के बारे में ये उसूल है, हर हालत में और हर नेकी के बारे में ये उसूल है कि किसी नेकी को किसी जगह, किसी वक्त, किसी जमाने में, किसी के साथ, किसी भी कैफियत में, वो छोटी हो या बड़ी हो, हकीर ना जानना। जमाना क्या है, परवाह नहीं करनी। जगह कौन सी है, परवाह नहीं करनी। कौन है, परवाह नहीं करनी। आप किस हालत में है, परवाह नहीं करनी। मौसम कैसा है, परवाह नहीं करनी। नेकी कैसी है, परवाह नहीं करनी। नेकी को कर गुजरो, हकीर न जानो, इसी से तुम्हारा नसीब लिखा जाएगा। अब आइए जरा चंद मिसालों से समझते हैं इसे। छोटी छोटी नेकी करने का सिला क्या मिलने वाला है, जिन्हें शायद हम छोड़ देते हैं, एहसास नहीं होता, करीब से गुजर जाते हैं, नेकी नहीं करते। और यूं समझ लें कि नेकी को छोड़ देने का मतलब यह है जन्नत को हाथ से निकाल दिया आपने। नेकी का मौका मिला, छोड़ देने का मतलब यह है जन्नत के कमाने का मौका अपने हाथ से निकाल दिया है। वो हदीस पढ़ी है ना आपने, 12 सुनी है, जिसका ताल्लुक जबान के साथ है। एक कलमा जहन्नम से निकालकर जन्नत में भेजने के लिए काफी है, और एक ही कलमा जन्नत में पहुंचे हुए शख्स को उससे निकालकर जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफी है। एक कलमा, जन्नत लिखी जा रही है, जहन्नम का फैसला हो रहा है एक एक कलमे पर। इसलिए है तो बहुत सी छोटी सी ये चीज, लेकिन इस कायदे को सामने रखें, उस दिन तरसा जाएगा नेकी के लिए, जहन्नम से बचाव के लिए अफसोस का इजहार किया जाएगा। फिर आपको पहचान होगी नेकी की क्या हैसियत है। इसलिए इस जबान का इस्तेमाल करते हुए, हाथ का इस्तेमाल करते हुए, आज़ा का इस्तेमाल करते हुए 100 बार सोचें कि मेरा यह कदम खिलाफ शरीयत तो नहीं है। इस जबान के, इस आले के चलने के बाद फिर वापसी का रास्ता नहीं रहता। फिर एक ही रास्ता है, तौबा कर लें तो बच सकते हैं, वगरना बचाव का रास्ता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, छोटी छोटी नेकियां क्या रंग दिखाती हैं, छोटी छोटी नेकियां
چھوٹے چھوٹے عمل جنہیں ہم یوں ہی حقیر جانتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، وہ انسان کے نصیب کو کیسے لکھتے ہیں، اس سے انسان کے جنت کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، جہنم سے بچاؤ کے کیسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان، اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، جہنم سے بچ جاؤ، اس بچاؤ کے لیے اگر تمہارے پاس آدھی کھجور بھی موجود ہے اسے خرچ کر ڈالو، یہ آدھی کھجور بھی تمہیں جہنم سے بچا لے گی۔ اگر آدھی کھجور بھی نہیں ہے تو اس زبان سے پاکیزہ جملہ بول دو، کلمہ بول دو، یہ کلمہ بھی تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن شاید آج کے دور میں 1 روپیہ چھوٹی چھوٹی چیز حیثیت رکھتی ہیں۔ جب مہنگائی کا دور ہو جائے، طلب کسی چیز کی حصول مشکل ہو جائے تو اس وقت اس کی ویلیو سامنے آتی ہے۔ ایسے ہی آخرت میں ہونے والا ہے۔ آج اگر موقع ملا ہے نا کسی کو دینے کا 1 روپیہ بھی دے دیں، کسی کی ضرورت آپ کے سامنے آئی ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے، اگر ممکن ہے 2 حصے کر لیے جائیں تو بہت اچھی بات، وگرنہ تو اہل التقوی ایسے لوگ بھی تھے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو دیکھ کر اپنی ضرورت کو بھول جایا کرتے تھے۔ اگر نہیں ایسا کر سکتے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو کم از کم کسی نہ کسی حد تک نیکی کا کوئی موقع آپ کے سامنے آیا، کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اللہ تو نیتوں پر بھی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا میں یہ کروں گا، کیا نہیں ہے لیکن اللہ کہتا ہے اس بندے نے کر لیا ہے، وہ نیکی دے دیتا ہے۔ برائی کا ارادہ کیا، کروں گا، نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے لکھنے کی ضرورت نہیں، اس بندے نے چھوڑ دیا ہے، ہو سکتا ہے چھوڑنے کی وجہ سے بھی نیکی مل جائے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ یہ جو آدھی کھجور خرچ کی ہے نا، یہ کسی انسان کو نہیں دی آپ نے۔ 1 روپیہ اگر کسی کو دیا، کسی انسان کو نہیں دیا، یہ اللہ سے تجارت ہو رہی ہے۔ اگر کسی کی ضرورت پورا کر رہے ہیں، مہنگائی کے دور میں کوئی پریشان ہے، معاونت کر رہے ہیں، تو یہ تجارت اس سے نہیں اللہ سے ہو رہی ہے۔ اور جب تجارت اللہ سے ہو، تجارت لن تبور، اس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے اس سے قرض حسنہ کہا ہے۔ اے میرے بندے اگر میرے راستے میں خرچ کرے تو یہ قرض حسنہ ہے، اور قرض اس لیے کہا کہ جو قرض ہوتا ہے اسے واپس لٹایا جاتا ہے، اور حسنہ اس لیے کہا اے بندے اگر تو نے 1 روپیہ خرچ کیا تو میں تجھے 1 روپیہ نہیں دوں گا، میں تجھے 700 واپس کروں گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی دی تھی، نکیل لگی ہوئی، تیار شدہ۔ آپ نے بشارت سنا دی ہے صحابی کل قیامت کے دن تو آئے گا اور اللہ کے میزان میں یہ 1 نہیں 700 اونٹنیاں ہوں گی جو مہار لگی ہوئی ہوں گی، اور میزان میں رکھ کر تولا جائے گا انہیں۔ پھر کیوں گھبراہٹ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے؟ پھر یہ نیکی کرتے ہوئے کیوں پریشانی ہے؟ اللہ سے سودا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اگر 1 کھجور خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ تم نے یہاں اسے دی، وہاں اللہ نے وصول کر لی۔ فرمایا اللہ پھر اسے پالتا ہے، اللہ اس کی تربیت کرتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو بڑے ناز و نخرے سے پالتا ہے، اللہ اپنے پیارے بندے کی دی ہوئی اس 1 کھجور کو بڑے محبت کے ساتھ پالتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا، وہ تو 1 روپیہ اور 1 کھجور خرچ کر کے بھول چکا تھا، لیکن پروردگار کی ذات نہیں بھولتی، وہ 1 ذرہ بھی اس کے سامنے لے آئے گا۔ جب میزان میں اسے تولا جائے گا تو 1 کھجور احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ نیکی کو حقیر نہ جانے۔ دوسری حدیث، قصہ بڑا معروف ہے، زانیہ عورت کے بارے میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بارہا سنا ہے۔ کیا ہوا تھا اس عورت کا جو سفر کر رہی تھی، پیاس لگی، کنویں سے اتر کر پانی پیا، نکلی باہر تو دیکھا ہے کتا پیاسا ہے، زبان باہر نکالی ہوئی ہے اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے جیسے مجھے پانی چاہیے۔ یہ کون سی مخلوق ہے؟
کتا جس کے بارے میں آتا ہے اگر برتن میں منہ لگا دے تو جب تک 7 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی یا کیمیکل سے نہ دھل جائے اس کے جراثیم ختم نہیں ہوں گے. جس نے کتے کو پالا شوقیہ طور پر صبح بھی 1 قرات اجر سے کم ہوگا اور رات کو بھی 1 قرات اجر سے کم کر دیا جائے گا. اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو اتنا پسند کیا کہ یہ رحم میری صفت ہے. کرنے والی وہ زانیہ بدکارہ عورت ہے لیکن جس کے ساتھ کیا وہ میری ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی کایا ہی بدل دی. اللہ نے زندگی کے اندر انقلاب لا دیا. برائیوں سے نفرت ہوئی, نیک بن گئی, صالحہ بن گئی اور نیکی پر موت ہوئی اور اللہ نے جنت عطا فرما دی. ایک نیکی زندگی میں تبدیلی کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ کون سا موڑ ہے, وہ کون سا سجدہ ہے, وہ کون سے بھلائی ہے, وہ کسی سے ملاقات کر کے کون سا موقع ہے خوشی سے مل لینا جس سے میری زندگی میں انقلاب آ جائے, میری جہنم سے محفوظ ہونے کی صورت نکل آئے اور جنت میں داخلے کا سبب ہو. مجھے نہیں معلوم, جب معلوم نہیں تو نیکی کا موقع مل جائے تو اسے چھوڑنا نہیں ہے. وہ حدیث بھی معروف حدیث ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, بینما رجل یمشی فی الطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. رستے میں چل رہا تھا, چلتے چلتے اسے جگہ نظر آئی جہاں پر کوئی کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی تھی. اس نے اٹھائی, سائیڈ میں کر دی, راستہ کلیئر کر دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. بس ایک نیکی کی ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی, اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدر کرتے ہوئے اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا. روڈ رستوں کے تعلق سے, اللہ کی مخلوق کے تعلق سے ترحم نیکی, یہ انسان کے نجات کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے تو اس نیکی کو بھی محسوس کیا. اقرا بن حابس, اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بچے کو بٹھایا اور بوسہ لیا. اقرا بن حابس نے کہا, اللہ کے رسول میرے تو 10 بیٹے ہیں, میرے 10 بچے ہیں, میں نے تو آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا. تو آپ نے کیا فرمایا, من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر خائی کر لیں, اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھلائی کر لیں, یہ بھلائی بھی نجات کے لیے کافی بن سکتی ہے. آج تو گھر والے بھی ترستے ہیں, بیوی ترستی ہے میرا شوہر میرے کے ساتھ خیر خائی کا جذبہ رکھے, ماں باپ ترستے ہیں اولاد میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے, میرے ساتھ حسن سلوک کر لے. رشتہ دار ترستے ہیں کہ اس رشتہ دار کو میرا بھی احساس ہو جائے. گلی محلے والے ترس رہے ہوتے ہیں کاش یہ لوگ بھی نیک اور صالح بن جائیں, تکلیف دینے سے بعد آ جائیں. نیکی کی قدر کر لیجئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, ایمان کا یہ بھی درجہ ہے کہ آپ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں. روڈ رستوں کو بند کر کے تکلیف دے کر نیکی کرنا یہ کون سا دین ہے؟ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسا کام کریں چاہے وہ نیکی کا کیوں نہ ہو جس میں لوگوں کو تکلیف ہو. کچھ لوگوں کا وتیرہ یہ ہے, کام ہی ایسے کرنے ہیں جس سے لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں اور سمجھتے اللہ کو راضی کر لیا. اللہ راضی نہیں ہوتا اگر مخلوق کو آپ نے ستایا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد کا ذکر فرمایا ہے جنہیں کل قیامت کے دن سائے کی ضرورت ہوگی اور اللہ سایہ عرش الہی کا عطا فرمائے گا. لوگ ترس رہے ہوں گے اور یہ اللہ کے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. عرش الہی کے سائے میں بہت سارے اعمال ہیں, ان میں سے ایک عمل ایسا ہے جسے ہم نے بلا دیا ہے, المتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ,
اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو بھی یہاں لایا جائے جو صرف میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میرے دین کی خاطر، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کیا کرتے تھے، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، میرے لیے ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے ملنا، ان کے بارے میں دل کو صاف رکھنا، ان کے تعلق سے حسن ظن رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ملاقات کا شرف حاصل کرنا، یہ چیز بھی کل قیامت کے دن اگر اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہوئی تو کل قیامت کے دن یہ نیکی بھی انہیں کام آ جائے گی۔ آج تو ہم نے دل کو بغض سے بھرا ہوا ہے چھوٹا سا، لیکن بغض، نفرت، کینہ، عداوت، حسد، یہ ساری غلاظتیں ہم نے دل کے اندر جمع کر رکھی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے، آنے سے پہلے آپ نے فرمایا ایک شخص آ رہا ہے یہ جنت کا مستحق ہے۔ بڑی عمر کا ایک شخص، داڑھی والا، بغلوں میں جوتا ہے، وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، بڑا ہی سادہ مزاج، آ کر بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوئی، چلا گیا۔ دوسرا دن آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، اسی کیفیت میں وہی شخص آیا۔ تیسرے دن مجلس لگی، آپ نے فرمایا ایک شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے، وہی شخص اسی کیفیت میں آیا۔ ایک صحابی نے اپنے دل میں یہ تہیہ بنا لیا، میں نے اس سے پوچھنا ہے عمل کون سا ہے کہ 3 دن مسلسل جنت کی بشارت ملی ہے۔ مجلس ختم ہوئی، ان کے ساتھ ہو لیے، باہر نکلے اور ایک بہانہ تراشا نیکی کو تلاش کرنے کے لیے۔ نیکی کرنے کے لیے بھی بہانے بنائے جا سکتے ہیں اگر نیکی کا ارادہ اور جذبہ ہو، ورنہ لوگوں کے پاس تو نیکی نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ آج اگر نماز کا کہا جائے تو ایک بہانہ بڑا معروف ہے، میرے کپڑے صاف نہیں، مجھ پر تو غسل فرض ہے، نیکی نہ کرنے کی۔ اور اگر دنیا کا کوئی کام ہو پھر انسان نیکی سے جی چرا کر وہ کام کرتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہا کہ گھر میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں کچھ دن اگر آپ میری مہمان نوازی کو قبول کر لیں تو اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ فرمایا کوئی عرض نہیں، مہمان نواز لوگ تھے۔ 3 دن گزارے، 3 دن میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، یہ سو رہے ہیں وہ بھی سو رہے ہیں، جو عبادت وہ کر رہے ہیں وہ عبادت یہ صاحب بھی کر رہے ہیں۔ بس ایک بات دیکھی، جب بھی رات کو اٹھ کر کروٹ تبدیل کرتے تھے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کروٹ بھی تبدیل ہو رہی، جاگ بھی آ رہی تو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ مایوس ہو کر جانے لگے، جاتے جاتے ایک بات کہہ دی، میرے یہاں قیام کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ تھی، 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جنت کی بشارت دی ہے، میں نے 3 دن رہ کر آپ کے ساتھ دیکھا ہے، مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا جو آپ میں اور میرے میں فرق کرتا ہو، اس لیے اب میں جا رہا ہوں، اگر کوئی آپ کو عمل یاد ہو تو بتا دیجئے۔ فرمایا میرا کوئی عمل نہیں، بس وہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ جب مایوسی سے جانے لگے تو کہا ایک بات سن لو، ہو سکتا وہ ہو، اور وہ یہ ہے جب رات کو اپنے بستر پر آتا ہوں اپنے اس دل کو صاف کرتا ہوں، کسی نے مجھے گالی دی، برا بلا کہا، ستایا، تکلیف دی، زیادتی کی، دھوکہ دیا، اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اس دل کے اندر کسی کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی عداوت، کوئی حسد، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ میں سوؤں اور دل کے اندر یہ ذہن میں رکھ لوں کہ فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں تو بہت برا ہے، فلاں کی غیبت، بہتان، الزام تراشی لگا کر اپنے دل کو جلانے والی کیفیت نہیں، صاف کر کے سوتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر دل کو صاف کر کے سونے والی بات ہے، دل کے اندر کسی بھائی کے لیے کوئی بغض اور نفرت نہیں ہے، تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 دن تک اپنے پیغمبر کی زبانی تمہارے لیے جنت کی بشارت دی ہے کوئی مسلمان ایسا جو اپنے بارے میں یہ کہہ دے میرے دل کے اندر کسی نہ کسی بھائی کے تعلق سے، کسی بھی بھائی کے تعلق سے کوئی نفرت نہیں ہے؟ ہمارے دل تو ان غلاظتوں کے، بغضوں، نفرتوں کے، ان کی فیکٹریاں بن چکی ہیں۔ اپنے دل کو صاف کر دیجئے، اپنے چہرے کے اندر ایک مسکراہٹ رکھیے، جس سے ملیں تو انداز ایسا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں جب مصافحہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول اتنے کھلے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، یوں لگتا ہے تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو مجھ سے محبت ہے۔ میں تو آج مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر کسی سے مل لوں تو میرے ہاتھ کے اندر وہ لچک ہوتی ہے
جس سے یوں لگتا ہے کہ یہ مجبوری میں ہاتھ ملایا جا رہا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی 30 نیکیوں کا یہ جملہ وہ اپنی زبان سے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہو سکتا ہے یہ پورا جملہ ہی کل قیامت کے دن جنت میں داخلے کا میرا سبب بن جائے. نماز کے تعلق سے دیکھیں, بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں. ایک شخص جس نے نماز پڑھی ہے, نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 2 خصلتیں ہیں, 2 نیکیاں ہیں جس کے کرنے والے بہت کم ہیں لیکن عمل بہت چھوٹا ہے, اجر بہت بڑا ہے, اجر بہت بڑا ہے. پھر آپ نے بتایا وہ عمل یہ ہے, ہر فرض نماز کے بعد, یہ جامع ترمذی کی روایت, 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر. آپ نے بتایا یہ زبان پر تو 150 بنتے ہیں لیکن اللہ کے میزان میں 1500 ہیں. دوسرا عمل فرمایا کہ تم بستر پر آ جاؤ سونے کے لیے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. زبان پر تو 100 ہیں لیکن اللہ کے میزان میں 1000 ہیں, تو ٹوٹل نیکیاں اس وجہ سے ہوگی 2500. فرمایا تم میں سے کون ہے جو دن بھر میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ اتنی نیکیاں ہیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول اتنا چھوٹا سا عمل, 250 اذکار, 2500 نیکیاں, بھلا ایسا کون سا انسان ہے یہ جو کام نہ کرتا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ ہیں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں ہزاروں کام شیطان یاد دلاتا ہے اور سلام پھیرتے ہی وہ چلے جاتے ہیں, انہیں وہ نیکی کرنے کا موقع نہیں دیتے. اور جب وہ بستر پر سونے کے لیے آتا ہے, سونے کا ارادہ رکھتا ہے, اس سے پہلے کھیل کود میں مصروف ہوگا, لیکن جب سونے کا ارادہ کرے گا تو شیطان انہیں سلا دیتا ہے اور انہیں یہ اذکار پڑھنے کا موقع نہیں دیتا. یہ عمل چھوٹا سا 250 الفاظ ہیں لیکن اجر اتنا بڑا کہ 2500 نیکیاں لکھ دی جائیں گی, لیکن شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے. آئیے نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے, نماز کی نیت سے آتا ہے, ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے, درجات بلند ہوتے ہیں. جب نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو نماز ہی لکھی جاتی ہے. نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کرتا ہے تو اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اللہم تب علیہ کی صدائیں فرشتے بلند کرتے ہیں. اے اللہ معاف کر دے اسے, اے اللہ اس پر رحم فرما دے, اے اللہ اس کی طرف رجوع فرما دے, اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے. فرشتوں کی یہ دعاؤں کا سلسلہ اس کے لیے جاری رہتا ہے جو ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے. آخری ایک چھوٹا سا عمل ہے, بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غسل واغتسل وابتکر ودنا من الامام واسمع وانصت کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها. ایسا اجر 1 سال کے روزوں کا ثواب, 1 سال کے قیام کا ثواب, ہر قدم پر, ہر قدم پر. کرنا کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے, نہاتا ہے, غسل کرتا ہے, تیاری کرتا ہے اور جلدی مسجد میں پہنچ جاتا ہے, امام کے قریب بیٹھتا ہے, مکمل خاموشی سے خطبہ سنتا ہے, کوئی گفتگو نہیں, صرف خطبہ سنتا ہے. اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اجر لکھ دیتا ہے. ہفتے میں 1 دفعہ یہ کام کرنا ہے, جمعے کا دن ہے. اور اکثر ہماری مساجد کا المیہ یہ ہے کہ ہم اتنے عظیم اجر کو اس لیے کھو دیتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے مشاغل ہیں, بہت ساری سستیاں ہیں, بہت ساری مصروفیت, جس کی وجہ سے اکثر تعداد آتی ہی تب ہے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی. جمعہ ہی نہیں پڑھا, فرض کفایت کر گیا لیکن جمعے کے اجر سے محروم ہو گئے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, ان اعمال کی ایک لسٹ ہے. جس طرح نیکی کے بارے میں کہا گیا اسے حقیر نہ جانے, اسی طرح یہ بھی کہا گیا کسی گناہ کو حقیر نہ جانے. نیکی اور گناہ کے تعلق سے اس بات کو مد نظر رکھیں, چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے, اسے کرتے وقت ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو, کر لیں, لیکن اس تکلیف کا تو ختم ہو جانا ہے, لیکن وہ اجر جو جاری ہوا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو کوئی برائی کا موقع مل گیا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا,
لیکن اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اس برائی کو نہ کرے۔ اگر کیا وہ عارضی لذت تو ہے جسے آپ نے کر کے حاصل کر لیا، یہ لذت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی جو برائی ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی، اور ہو سکتا ہے یہی برائی آپ کو جہنم میں پہنچا دے۔ تو لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ ایک ایک نیکی جنت کے فیصلے کرتی ہے، ایک ایک نیکی نصیب کے انسان کے لکھتی ہے، ایک ایک نیکی سے انسان جنت کو خریدتا ہے۔ برائی کو حقیر نہ جانے، ایک ایک برائی انسان کے جہنم کو مقدر بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے عمل صالح کے اندر بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی وضاحت کو، اپنے اعمال کو شریعت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر نیکی کا حریص بنا دے، ہر نیکی کا کرنے والا بنا دے، ہر موقع کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنے دامن کو سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔